أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ دن کی راہ پر لگ جاتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے، یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی مگر حکم عام ہے، اور واقعہ یہ تھا عقبہ ابن ابی محیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی عادت تھی جب کسی سفر سے واپس لوٹتا تو مکہ کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو یہ گواہی نہ دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا، اسے خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو چکا ہے تو وہ بہت غصہ ہوا اور عقبہ نے عذر پیش کیا کہ مکہ کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، اگر وہ میرے گھر سے بغیر کھانا کھائے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی۔ میں نے ان کے خاطر یہ کلمہ پڑھ لیا، اور ابی بن خلف نے کہا میں تیری باتوں کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ تو ان کے منہ پر جا کر نہ تھوکے۔ یہ کم بخت بد نصیب اس دوست کے کہنے پر اس گستاخی پر آمدہ ہو گیا اور کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا میں رسوا کیا اور غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور ان کے آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھیں گا اس وقت ندامت اور افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کاٹ لے گا اور کہیں گا کاش کہ میں ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ حوالہ تفسیر مظہری۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بری صحبت اختیار کرنے والے کا اخروی انجام ذکر کر رہے ہیں۔ بری صحبت اختیار کرنے والا بروز قیامت نادم ہوگا اور بڑا افسوس کرے گا، افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور تمنا کرے گا کاش کہ میں دنیا میں اچھی صحبت اختیار کرتا تو اچھا انجام پاتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بری صحبت سے بچتا تو انجام بد دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس بری صحبت نے میری دنیا بھی برباد کی اور میری آخرت بھی برباد کی۔ بری صحبت کو اچھا سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ حوالہ تفسیر قرطبی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کیا برا ساتھی انسان کو برے اخلاق کا عادی بنا کر بسا اوقات اسے ایمان اور اسلام سے خارج کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بری صحبت سے منع فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ قرآن کریم نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ساتھی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ نمبر 1، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد کرائے۔ نمبر 2، وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرائے۔ نمبر 3، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد تازہ کرائے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی صحبت اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔